پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہے ہیں۔ آپ کا دھرم تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے آپ کا بالکل۔ جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو وزیر اعظم کا امیدوار بھی اناؤنس کیا جائے گا۔ میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے۔ کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا، یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے۔ عمران خان اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا تو تم کو NRO نہیں لینے دے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو۔ یہ آپ جیسے چور ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے حضور۔ ابھی تو میں نے لاہور میں قدم رکھا ہے۔ اسد زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا۔ ان سب کو ہم سمجھائیں گے بھی اور دوڑائیں گے بھی میدان سے۔ بڑی جلدی آپ کو پتا چلے گا، آپ لڑکانا جانے جو کہ بھی نہیں ہے۔ تم لوگ کے فارمولے بنا بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے۔ ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ Shamim came to see you. Both of you were alone in the room. He was under no pressure, duress, or any kind of stress. That's exactly correct. I saw him alone at the time he made that oath. وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ بہت کچھ ہو رہا ہے سیاسی طور پہ۔ ایک بحث چل رہی ہے کہ جو رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ تھا لندن کے اندر، وہ کہاں ریکارڈ ہوا۔ خبریں آئیں، ایک جرنلسٹ ہیں عرفان ہاشمی صاحب، انہوں نے خبر دی کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں ہوا، وہاں پہ وہ اور لوگ بھی تھے۔ پھر دوسری طرف سے خبر چلی کہ نہیں، وہ جو وکیل جو چارلز ہے اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے جب اس کو ریکارڈ کیا تو وہ میرے ساتھ اکیلے تھے۔ ایک نئی بحث چل گئی ہے، گورنمنٹ نے اٹھا لیا، دیکھیں یہ بھی سسیلین مافیا ہیں۔ اینی وے وہ ایک بحث اپنی چل رہی ہے۔ دوسری طرف ایک جنرل تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ملک میں کوئی ڈیلز ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، اس میں خود اپوزیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ابھی یاز صادق صاحب نے بھی لندن ہو کے آئے تھے، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹس دی، انہوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ شاید میاں صاحب کو لینے جا رہے ہیں، کچھ دنوں میں وہ آ رہے ہیں۔ پھر یہ تاثر دیا گیا جیسے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو گئے کے پی کے اندر۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اچانک مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بڑا میسو ایک ڈینٹ ڈالا پی ٹی آئی کو۔ تو ایک عام تاثر انہوں نے یہ اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں نیوٹرل ہوئی ایڈمنسٹریشن تو یہ پہلا ہم نے آپ کو رزلٹ دے دیا ہے، پنجاب از نیکسٹ۔ اور پھر خود گورنمنٹ کے کچھ ریاکشنز آنے شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، کیسے کانویکٹ دوبارہ آ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی اگر وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے تو تب بھی وہ NRO نہیں دینے دیں گے۔ ایک فضا سی بن گئی۔ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ ہاؤ ڈو وی میک سینس آف اٹ آل؟ کچھ ہو تو رہا ہے۔ اپوزیشن جو کل تک مری پڑی تھی، اچانک اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ آج بلاول بھٹو صاحب نے کڑی خدا بخش میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بس جنوری 5 آنورڈز پورے ملک میں وہ بھی تحریک چلا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں اگلی حکومت ہماری ہے۔ اپوزیشن کے بھی تیور جو سے بڑے بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، ڈیلیما ہے، میں تو اس کو کہوں گا، اور وہی اپنے میرے پینلسٹ سے بھی آج جب بات کروں گا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ایک سیشن کال کیا تھا گورنمنٹ نے، اور پھر اس کو بڑی اچانک جلدی سے اس کو ختم کیا، ایڈجرن کرنا پڑا اسپیکر صاحب کو، کورم پوائنٹ ہو گیا۔ اور لوگوں کا خیال ہے جو پولیٹیکل آبزرورز ہیں اسلام آباد میں کہ یہ سیشن اس لیے بلایا گیا تھا کہ تھوڑا سا گورنمنٹ اپنے نمبرز کی گیم دیکھ لے، کیونکہ دو بڑے امپورٹنٹ بل ہیں جو آنے والے ہیں۔ ایک تو ہے جس کو ہم منی بل کہہ رہے ہیں، منی بجٹ، اور ایک جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے۔ بقول اطلاعات کے اور گورنمنٹ کے خود بیانات کے، IMF بڑی پرزور اصرار کر رہی ہے کہ جب تک یہ اسٹیٹ بینک کا بل نہیں ہوگا، یہ منی بجٹ نہیں ہوگا، تو آپ کی آگے جو IMF کا قرضہ ہے جو 1 بلین کی پہلی کھیپ ہے وہ ساری وہ ریلیز نہیں ہوگی۔ اور اب 12 یا 14 جنوری کو میٹنگ ہے IMF بورڈ کی واشنگٹن میں، تو یہ جو بھی بلنگ ہے اس سے پہلے پاس ہونی ہے۔ گورنمنٹ کے حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ بل وہ نہیں پاس کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر۔ جس طرح آخری 33 بل جب پاس ہوئے تھے تو اس پہ بڑے سوال اٹھے تھے کہ کس طرح کہاں سے کالز گئیں، کیسے پاس ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا شاید ڈیلیما یہ ہے کہ اگر وہ بل پاس کرواتے ہیں تو پھر ان پہ سارا ملبہ آ جائے گا کہ دیکھیں وہ ابھی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونا چاہتی ہے۔ لیکن اگر بل پاس نہیں ہوتے تو پاکستان کے لیے بہت شدید مشکلات ہیں۔ تو
تو IMF کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں, گورنمنٹ کے کیا آپشنز ہیں. بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جاوید چودھری صاحب, سینئر جرنلسٹ, اینکر پرسن. بہت شکریہ جاوید صاحب. مہربانی. عارف حمید بھٹی صاحب دوست ہیں ہمارے, سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ, دبنگ باتیں کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے عرفان ہاشمی صاحب نے بھی لندن سے, اور مرزا علی شاہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں عرفان ہاشمی صاحب ذرا آپ سے بات شروع کر لوں. یہ جو کنٹروورسی ایک بن گئی ہے, اور میں آج آپ کا ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ جو مرزا علی شاہ صاحب نے ایک انٹرویو چلایا اپنا وہ وکیل کے ساتھ, چارلز کے ساتھ, تو وہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اکیلا تھا اور ہم نے وداؤٹ کسی پریشر انہوں نے ایفیڈیوٹ ریکارڈ کیا. آپ نے کہا کہ باقی لوگ بھی تھے. پہلے تو مجھے کنٹروورسی سمجھ نہیں آ رہی کہ کنٹروورسی ہے کیا, اکیلا تھا یا نہیں تھا. اگر ایفیڈیوٹ ہے تو ہے, وہ تو انہوں نے ثابت کرنا ہے. لیکن یہ بتائیے آپ کی سٹوری اس انٹرویو سے پہلے تھی کہ بعد میں تھی؟ کیونکہ آج آپ نے ARY کے پروگرام میں کہا کہ یہ شاید انٹرویو آپ کی سٹوری سے پہلے کا ہے, تو کنفیوژن سا ایک ہے. نہیں مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سٹوری تو سر یہ پرسوں کی ہے نا, انٹرویو تو اس سے پہلے ہو گیا. جو اس کے بعد بات ہوئی ہے, جو آج رپورٹ بھی کیا گیا, وہ بعد میں غالباً کی گئی ہے. اس سے پہلے اکیلے تھے, انڈر پریشر نہیں تھے, یہ رپورٹ ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے. اس کا انٹرویو رپورٹ ہوا ہے اور اس کی غالباً کاپی بھی موجود ہے. لیکن مجھے ٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں ہوا ہے. بعد میں انہوں نے کنفرم کیا کہ آپ نے کبھی کسی سے بات کی. کل مرتضیٰ میرے ساتھ ایک پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں تھے, تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 15 منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کنفرم کیا. اس سے پہلے ایک ٹی وی انٹرویو جو جیو کو دیا گیا وہ آلریڈی ریکارڈ پر موجود ہے, اس سے پہلے کا انٹرویو ہوا ہے. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں بیفور آئی گو ٹو مرتضیٰ. عرفان, آپ نے کہا کہ اور ایویڈنسز بھی ہیں اس تمام چیز کے بارے میں, وہ کیا سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ ڈائریکٹ ایویڈنسز ہیں؟ Sir, they are very hardcore evidences. Circumstantial evidences میں indirect evidences نہیں ہے کہ 4 لوگ موجود تھے تو اس میں سے کسی ایک نے کہا اور ایسا. یہ بڑے ہی زبردست قسم کے ایویڈنسز ہیں سر. اس کی بنیاد پہ یہ سٹوری کی گئی ہے. مرتضیٰ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیگل ریپریکاشنز اور کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں برطانیہ میں اگر آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی کے خلاف بات کرتے. جب سے یہ میرے پاس انفارمیشن تھی اور میں نے اس کے اوپر اپنی جتنی بھی انویسٹیگیشن کی ہے, بہت ہی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہے, بہت ہی ڈیٹیل ایویڈنسز کو دیکھا گیا ہے, بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سے رابطے بھی ہوئے, ان کا جواب کچھ کا نہیں آیا, کچھ نے رابطہ بھی کیا, اور پھر بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں نے اپنی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی بتائی ہے. اور جتنے بھی ریسورسز جو سورسز ہیں ان کے باقاعدہ ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر اسے رپورٹ کیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے. اچھا ابھی مرزا کی لائن ڈراپ ہوگی, لیکن وی ول کانٹیکٹ یو اگین. لیکن جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کنٹروورسی ہے کیوں؟ ایز لانگ ایفیڈیوٹ وہ اون کر رہے ہیں رانا شمیم صاحب اپنا, اور ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ کہاں پہ ہوا کہاں پہ نہیں ہوا؟ میٹر سر اس لیے کرتا ہے کہ ٹائمنگ اس کی بڑی آڈ تھی جب یہ لایا گیا, اور پھر عدالت نے خود بھی کہا کہ آپ کو لندن جا کر اس کو کیوں نوٹرائز کرانے کی کیا ضرورت پڑی, اور عدالت خود بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی نیت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ اسے واپس بلائیں, پھر لندن میں ہی اسے سیف میں کیوں رکھا گیا. وہ تو ظاہر ہے اگر عرفان اگر وہ فیور کر رہے ہوں گے تو سامنے آسان جتا کے ہی فیور کریں گے نا, خفیہ تو نہیں کریں گے. سر بات یہ کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن I just stick to the story and the evidences, کیونکہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں and I understand this really very well کہ باقاعدہ جو ہم بات کہیں گے وہ فیکٹس کے اوپر ہو, اس کے علاوہ اوپینین ہم چلیں. مرزا سے ہماری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے. مرزا علی شاہ صاحب یہ بھی لندن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, جیو کے لیے کام کرتے ہیں. مرزا یہ اتنی کنٹروورسی کیوں, اور آپ کی وکیل سے بات ہوئی تھی, ہمیں بتائیں یار یہ ہوا کیسے ہے؟ کیا اکیلے میں انہوں نے ایفیڈیوٹ ان سے نوٹرائز کروایا ہے کہ جیسے دوسری سٹوری آئی ہے کہ وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے اور پورا ایک جلسہ تھا جس میں سامنے سب کچھ ہوا ہے؟ مالک صاحب اس میں فرسٹ آف آل دیکھیے میری کوئی اس میں اوپینین نہیں ہے, نہ ایک سٹوری کی حد تک جو فیکٹس میں نے پہلے بھی رپورٹ کیے ہیں, میں آئندہ بھی فیکٹس رپورٹ کروں گا, اور آپ کو بھی جو فیکچوئل سچویشن ہے ایز آئی نو دیز فیکٹس میں آپ کو وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو چارلز گتھری ہے اس کا انٹرویو ہوا تھا فرسٹ ویک آف دسمبر میں,
3 दिसंबर को हमने उसको पब्लिश किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब तकरीबन 15 नवंबर के अराउंड 16 नवंबर को जब अंसार अब्बासी की स्टोरी छपी, उसके 3-4 दिन के बाद द न्यूज़ में एक इंटरव्यू मेरा छपा है, वो आपने देखा होगा, वो सिर्फ अखबार के हद तक। तो उसमें चार्ल्स गथरी के उस वक्त भी यही सवालात थे। चार्ल्स गथरी ने उस वक्त बिल्कुल कैटेगोरिकली वही स्टेटमेंट दी थी जो उसने 2 वीक्स के बाद मुझे जो टीवी इंटरव्यू के दौरान कही, और मैंने उस वक्त उसका टेलीफोन पे इंटरव्यू किया था। मैंने कहा जी ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि आप अकेले थे, नहीं थे, वो नहीं थे। उसने उस वक्त भी कानून को एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद जब मैंने आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ इरफान प्लीज स्टे विद अस ताकि वो कनेक्ट हो जाए दोबारा। चॉइस साहब क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्यों बन गई है, क्या इसका? बेसिकली जब मुल्क में काम ना हो रहे हो तो कंट्रोवर्सी से काम चलाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से हो जाती है, एक तरफ से एक कंट्रोवर्सी आती है, दूसरी तरफ से एक और कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो बेसिकली तो इशू ये है कि ना कोई अपोजिशन कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट कर रही है, सब कंट्रोवर्सी से, बयानात से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चला रहे हैं, और कोई ना कोई अफवाह, कोई ना कोई स्टोरी निकल आती है, तो उसके बाद सारा दिन गुजर जाता है। बेसिकली ये जो स्टोरी है राना शमीम साहब वाली, उसमें आप मालिक साहब ये देखें कि क्या बयान हल्फी है या नहीं है, क्या बयान हल्फी देने वाला उसको ओन कर रहा है या नहीं कर रहा। जब बयान हल्फी देने वाला उसको ओन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि मैंने बयान दिया था, लंदन के अंदर दिया था, नोटरी पब्लिक हो गया, और नियत का फैसला हाई कोर्ट खुद कर लेगी। इशू ये है, इशू सिर्फ ये है अगर तो वो मुनकर हो जाए, वो कहे जी कि मैंने तो कोई बयान हल्फी दिया ही नहीं, या ये नोटरी पब्लिक ये कह दे कि इसने किसी किस्म की कोई हमारे पास लेकर नहीं आया, हमने उसको रजिस्टर नहीं किया, हमने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई, तो फिर तो इशू बनता है। ये बिल्कुल इशू नहीं है कि क्या उन्होंने तस्दीक करवाने से पहले नाश्ता किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। अच्छा एक सेकंड, मुर्तजा कनेक्ट हो गए दोबारा। जी मुर्तजा बता रहे थे। जी मालिक साहब सॉरी, मैं डिस्टॉर्शन हो रही है, मैंने आपके प्रोड्यूसर को एक और नंबर भी शेयर किया, अगर ये ना चले उस पर कॉल कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये थी कि जब मैंने दूसरा उसका इंटरव्यू किया जो टीवी पे आपके पास आपने देखा जो जियो के लिए, उसमें भी उसने वही अपनी पोजीशन क्लियर की। अब इसमें और बातें, आज से 12 दिन पहले मैंने एक और वीडियो की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि चार्ल्स गथरी ने मुझे खुद बताया है कि वो लोग आके उससे मिल रहे हैं, और उसका मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, उसने एक दफा मुझे सबसे पहले कहा कि अब तक 3 लोगों ने मुझे पता है कि आगे मुझसे पहले पैसे दिए, मुख्तलिफ एफिडेविट साइन करवाए, और बाज़ औक़ात मुझे गलत काम करने का भी कहा। मुझे पता था कि वो मुझे वो ट्रैप कर रहे हैं, और वो कहता है कि वो हंस रहा था, वो कहता है जी कि मुझे पता है क्या हो रहा है और मैं पैसे बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरी उससे आज से चंद दिन पहले बात हुई, उस वक्त मैंने उससे पूछा, जनरली मैंने उससे पूछा, उस वक्त उसने कहा जी कि 4 से 5 लोग मुझे अब तक ट्रैप कर चुके हैं। मेरी उससे कल भी बात हुई, वो इस वक्त ब्राजील में है और 3 तारीख को वो वापस आ रहा है। जो इंटरव्यू है उसमें वो खुद कह रहा है कि राना शमीम उस वक्त अकेले थे, लेकिन लेट्स सपोज कि वो अकेले नहीं थे। अगर तो एज लॉन्ग एज राना शमीम को मसला नहीं है, और अगर उन्होंने एक जलसे में भी एफिडेविट साइन किया है, चाहे उन्होंने किसी भी बिल्डिंग में किया, वो लीगल है। बरतानी जो लॉर्ड चांसलर जो लाइसेंस इशू करता है, जो नोटरी पब्लिक मालिक साहब सोलिसिटर होता है इस मुल्क का, उसने लॉ पढ़ा होता है, बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है उनकी। नोटरी पब्लिक को इससे कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, राना शमीम को इशू नहीं है। सो बरतानी कानून के तहत अगर तो नोटरी पब्लिक कोई गलत करता है तो वो उसको जो क्रिमिनल आई थिंक आवाज़ फिर कट गई है। इरफान साहब लास्ट सवाल, फिर मैं आरिफ भट्टी साहब के पास जाना है। इशू है क्या, लाइक आपकी स्टोरी है कि इन्होंने एफिडेविट दिया और नोटराइज करवाया, चलो ये बहस हो रही है कि 4 लोगों के सामने करवाया, वो कह रहे हैं कि अकेले में हुआ, तो लीगली तो इसका जो आप जो कह रहे हैं एविडेंसेस और हैं, वो एविडेंसेस क्या प्रूव करती है कि इन्होंने किसी ग्रेटिफिकेशन के अवज इन्होंने वो दिया है एफिडेविट? क्या आपकी एविडेंसेस इस तरफ जाती हैं? मैं आपको ये पढ़ भी देता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि पाकिस्तान के हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं शायद उन्होंने खबर को पढ़ा नहीं है। कावे मुसावी की भी जो 1.5 घंटे का मैंने इंटरव्यू किया था उसको भी सही तरह नहीं सुना, और लोगों ने अपने मतलब की चीजें निकाली। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आर्टिकल के अंदर, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ एंड सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा ना ग्रेटिफिकेशन, कोई फायदा, और जिसका आपने जिक्र भी किया। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, एविडेंस सजेस्ट क्या करते हैं सर? द चार्ल्स गथरी सेड दैट यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, I haven't read them in enough details, these reports, but I knew it is something quite big to help Nawaz Sharif because I could just tell from the reaction of the people around me. अच्छा एक ये बात, दूसरी जो important बात है कि this is one of his mates, you know.
What I mean, when Nawaz Sharif was the prime minister, I will make you the head judge. In Pakistan, that type of thing. And if you have been the judge, head judge, ruled over 10 to 15 years, so he was one of his friends. Sir, Charles Gadri خود کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ کنٹریورسی یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ تعلق موجود ہے رانا شمیم اور نواز شریف کے حوالے سے. صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ جو آپ کی ایویڈنسز ہیں وہ کس چیز کو سبسٹینشیٹ کریں گی کہ کوئی فائدے کے تحت یہ ہوا کہ بیسیکلی کہ جو آپ کا پہلا ورژن ہے کہ یہ ایکس وائی زی یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے, کس چیز کو آپ کی جو آنے والی ایویڈنس ہے سبسٹینشیٹ کرے گی؟ مالک صاحب یہ باقی سب انٹرپریٹیشنز ہوں گی. جو کچھ ایویڈنس میں موجود ہے جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اس ایویڈنس کو سپورٹ کریں گے. وہ سب چیزیں جو سٹیٹمنٹس ہم نے اپنے اس آرٹیکل میں نے لکھی ہیں وہ ایویڈنس اس کو سپورٹ کرے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. عرفان بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. مرزا علی شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عارف احمد بھٹی صاحب یہ ایشو کیوں ہے؟ گورنمنٹ اس پہ ان کو مافیا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ جناب وہ جسٹس ثاقب نثار کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ کیا دونوں ہوا میں ایسی بس تلواریں چلا رہے ہیں کہ اس ابھی کچھ دیر پہلے خبر چل رہی تھی ARY پہ, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے خبر چلائی کہ جسٹس زہید جمالی صاحب کا خط کوٹ کیا جا رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی انہوں نے بتایا کہ ایلیجڈلی رانا شمیم صاحب نے 4 سال اپنی عمر کم کروائی تھی اپنے بار کے ریکارڈز میں جج وج بننے کے چکر میں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز چل رہی تھی. تو یہ ساری چیز اتنے مسئلے چل رہے ہیں, رانا شمیم کے گرد کیوں گھوم رہی ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب آپ خود ایک رپورٹر رہے ہیں. رپورٹر کا کام ہوتا ہے حقائق تک چھپی ہوئی خبروں کو تلاش کرنا. یہ اتنی بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے شریف فیملی اللہ پڑھ لے اپنا. آپ خود رپورٹر ہیں, میں نے عرض کہا ایک ہوتا ہے قتل کہ ایک آدمی نے جا کے کسی کو گولی ماری اس پہ 302 ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے 109 قتل کی پلاننگ کرنا. قتل کی پلاننگ کرنا, پلاننگ کہاں کہاں ہوئی, کس نے اسلحہ دیا, کس نے گولی دی, کس نے نشاندہی کی. ادھر رانا شمیم کا نواز شریف کے ساتھ مل کے اس ایویڈنٹ کو کرنا سارا بانڈا پھوٹ گیا ہے کہ نواز شریف نے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان انویسٹ کر کے ایک بندے کو بلایا, نوٹری پبلک کو پیسے دیے. نہیں, حلفیہ بیان کافی نہیں ہوتا, اس نے جلسے میں کیا یا جلوس میں. حلفیہ بیان میں اس نے لکھا کیا ہے؟ اصل ایفرٹ تو یہ پہنچ رہا ہے میں ایک حلفیہ بیان دے دوں کہ فلاں بندے نے مجھے کہا 5 بندے قتل کرو, میں نے اس کے لیے قتل کر دیے, تو کیا مجھے پھائے ہو جائے گی؟ مجھے ثابت کرنا ہوگا. اب رانا شمیم کا نواز شریف سے لنک کلیئر ہو گیا, اس میں ابہام کوئی راہ ہی نہیں. رانا شمیم 3 سال بعد کہتے ہیں جب میں جوان تھا وہ گلگت بلتستان یا ثاقب نثار صاحب آئے, انہوں نے ٹیلی فون سے کہا. اور رانا شمیم ثاقب نثار صاحب اتنے بچے تھے کہ چیف جسٹس تھے, ایک ایسے بندے کے پاس جس کو پہلی دفعہ ملے ہیں, اور اس کے بعد ان کی مسز کے رانا شمیم کی مسز کے 1001 میسیج ثاقب نثار کو اس کے بعد ہے جو میں خود دیکھ چکا ہوں. اب مجھے بتائیں اس سازش میں حلفیہ بیان بھی جھوٹا, کرنے والا بھی جھوٹا. کروانے والا وہ بندہ جو اس کو پاکستان سے سزا ہوئی ہے وہ مجرم ہے. جیسے ہی پاکستان آئے گا پاکستان کی حدود میں گرفتار کر لیا جائے گا. ایک ہوا بنائی گئی جب انہیں احساس ہوا کہ لندن میں ہوم آفس والا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی, جنوری میں تھی اب فروری میں چلے گئی ہے. تو یہ سازش تو نقاب ہو گئی کہ اس میں سپریم کورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اچھا, اسلام آباد ہائی میری بھٹی صاحب لندن میں میری لندن میں بھٹی صاحب کے خلاف بھی حملہ ہو رہا ہے. میری لندن میں 2-3 وکلا سے بات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سٹیٹس یہ جو نواز شریف صاحب کی چل رہی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. سن رہے ہیں کہ جی ریجیکٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تقریباً 10 سے 11 ماہ بڑے آرام سے ہیں, وہ لٹکا سکتے ہیں. یہ 3 سٹیجز میں ہے ان کی اپیل, ابھی پہلی سٹیج پہ ہے اور اس کی تاریخ طے نہیں ہوئی. تو پہلی سٹیج جو میجسٹریٹ والی ہوگی, اس کے بعد اپیلٹ کورٹ ہوگی, پھر ہاؤس آف لارڈز. 10-12 مہینے کہیں نہیں جا رہی. تو یہ ایک تاثر غلط ہے شاید کہ جی فیبرری مارچ میں وہ ختم ہو جائے گا, ایکسپائر ان کو آنا پڑے گا. اگر مجھے اجازت دے دیں بات کرنے کی تو آپ تو ویسے ہی بھی مالک ہے اور اسلام آباد تو ویسے ہی اللہ مالک ہے. گزارش یہ ہے
पाकिस्तान में भी सेशन जज सजा देता है, हाई कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, केस के स्टेप तो होते हैं, उसमें तो 3 अपीलें हैं। ये नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए, हस्पताल चले गए, हस्पताल वाशरूम में गए, मुझे टैलें पसंद नहीं आई, 14 लाख की टैलें मंगाई। कभी मुजरमों को ये सूरत मिलती है, फिर मुस्लिम शावर उन तक नहीं पहुंच रहा था। अगले दिन गुजरांवाला से कंपनी के मालिक को बुलाया गया अस्पताल में, मुस्लिम, मैं बता रहा हूं कि भेजने के लिए साजिश कैसे तैयार की गई। वो नवाज शरीफ ने ये हमला कराया है शहबाज शरीफ पर, उनके हाथ से मामला ठीक हो गए थे। मरियम साहब को शादी वाले दिन जब एक इतला मिली शाहिद हकान अब्बासी की कि उसने कहा मेरा वजीर आज़म शहबाज शरीफ होगा, उसके बाद गेम के तहत नवाज शरीफ की आमद का शुदनी छोड़ी गई, शरारत छोड़ी गई। जहां तक नवाज शरीफ की है वो तो अपनी मर्जी से गए हैं, उसको तो हुकूमत रोक ही नहीं रही। और भाई वो सुबह आ जाए, वो कल आ जाए, वो परसों आ जाए। मुझे भट्टी साहब ब्रेक लेना है, शरीफ हमें खराब करने के लिए किया। मुझे मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं मजहर अब्बास का कमेंट लेना चाह रहा क्योंकि मैंने ब्रेक के बाद आके मैं जरा जानना चाह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस रह गए हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की कुछ चीजें तो हैं। 1 पेज डेफिनेटली वो 1 पेज नहीं है जो आज से कुछ माह पहले था। इकॉनमी के बारे में सीनियर क़यादत, अस्करी भी, दूसरी भी प्राइवेट पार्टीज है, बहुत डिफरेंट राय का इजहार भी पब्लिकली हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन है, क्या ऑप्शन है। लेकिन ये सारी सीरियस बातें होंगी ब्रेक के आने के बाद। और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा जो मेरे पास खबर है कि नवाज शरीफ के वापस आने का क्या प्लान है, वो भी मैं आपसे खबर शेयर करूंगा। लेकिन मज़हर जाने से पहले सब्जेक्ट लास्ट पे, ये इतना भट्टी साहब का ख्याल है कि इसलिए बड़ा सीरियस इशू है कि इसमें डेफेमेशन और जुडिशरी को जो रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई है वो बड़ा सीरियस जुर्म है। क्या इस मामले में इतनी जान है जितनी ये कंट्रोवर्सी बन गई है, राना शमीम, ये एफिडेविट सारा? मालिक देखिए, राना शमीम तो प्रॉब्लम में है, ये मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि राना शमीम का सिर्फ यही मसला नहीं है। राना शमीम का जो बैकग्राउंड रहा है उनका, वो ऐसा रहा, वो उसमें पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड रहा है उनका। सिर्फ मुस्लिम लीग नून से ही नहीं, एक पीरियड ऐसा भी था कि वो पीपल्स पार्टी के भी करीब होने की कोशिश कर रहे थे। उस जमाने में मुनव्वर सोहरावर्दी जिंदा थे, मुनव्वर सोहरावर्दी से उनकी वो मिले भी थे, तो वो करीब भी जाने की, तो वो जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अब ये जो जितनी भट्टी साहब बात करें, ये तो जाहिर है सब्जेक्ट टू प्रूफ है कि जब चीजें सामने आएंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है बादी नज़र में कि राना शमीम इज इन ट्रबल। अब इसके असरात मुस्लिम लीग नून की पिटीशन पे क्या पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पिटीशन में तो इसको हिस्सा बना ही नहीं रहे वो अपील में, क्योंकि अपील में जब हिस्सा बनाएंगे वो तो टू द गैलरीज खेल रही है। मुस्लिम लीग तो सीधी इसको एक पब्लिक वो ड्रामा ही है ना, लीगल तो नहीं। मालिक इसलिए खेल रही है क्योंकि अगर जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने या मरियम नवाज साहिबा ने या नवाज शरीफ साहब ने इसको अपनी अपील का हिस्सा बनाया, तो जाहिर है इस अपील में तो बुनियादी तौर पे उन लॉ पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है जो आपको सजा में लगता है कि वो शामिल नहीं किए गए। तो उसके लिए इनको जितना एविडेंस, क्योंकि फिर बर्डन ऑफ ट्रूथ पूरा इनके ऊपर आ जाएगा, और मेरा ख्याल है ये उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो कभी भी किसी भी सूरत में इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन राना शमीम जो है वो प्रॉब्लम में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि जो वो बातें कर रहे हैं उसके उनके पास शवाहिद भी हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना नाज़रीन, लेकिन ब्रेक के बाद आके मैं इसी सब्जेक्ट पे अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगा। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, माजी वाला एक पेज नहीं है, लेकिन IMF और ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसके बाद जो ये बिल्स हैं, इनका अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप गवर्नमेंट के लोगों से ही बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास शायद इस वक्त नंबर्स गेम ना हो ये बिल्स अप्रूव करवाने की, हमारे अपने लोग भी बड़े परेशान हैं। और अगर मनी बिल डिफीट होता है तो इसका मतलब है कि आपको नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। सवाल अब उठता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होना चाहती है और वो सपोर्ट नहीं करती, तो क्या गवर्नमेंट ये बिल पास करवा पाएगी? और अगर इस्टेब्लिशमेंट IMF की वजह से बिल पास करवाने में मदद करती है गवर्नमेंट की, तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होंगे? क्योंकि इसके बाद जो महंगाई आनी है और जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आनी है, इसका फिर सारा मलबा इंस्टीट्यूशन को भी उठाना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बड़ा सीरियस सवाल है और मैं आपसे बताऊंगा कि मियाँ साहब के ट्रैवल प्लान्स क्या हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। स्टे विद अस।
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا چوئی صاحب, اسٹیبلشمنٹ ڈیمڈ اف آئی ڈو ڈیمڈ اف آئی ڈونٹ والا آ گیا, کیا کر سکتے, کیا آپشن؟ اب دیکھیے سر, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک ہے, وہ ریاست ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ریاست میلٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ قائم نہیں رہ سکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر اگر اس ملک میں کوئی ہے وہ نہ پولیٹیشین ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ انشور کرے گی کہ بل پاس ہوں, نہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اکنامیکل پرابلم پاکستان کے بہت زیادہ ہیں. دو بڑے پرابلم ہیں, ایک تو انٹرنل پرابلم ہے, باقی باہر کا بہت زیادہ پریشر ہے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ گورنمنٹ کسی نے نہیں کی, وہ ایک ریاست نے کی ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کرتے چلیں آپ نے کروا دیا, پھر جو اس کے بعد مہنگائی اور جو اس کا جو ملبہ ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑے گا. لوگ آپ ذمہ دار ہیں, وہ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا, وہ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کروا رہی ہے نا جی, گورنمنٹ کروا رہی ہے. ابھی بھی تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو کوستے ہیں, اب کہتے ہیں جی آپ لے کے آئیں, الزام لگتا ہے. اسٹیبلشمنٹ یونیفارم پہن کے قومی اسمبلی میں تو نہیں جا رہی نا جی, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مدد مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا دوسرے سیاسی پارٹیوں سے. تو وہ ظاہر ہے اگر پھندا اگر کسی کے گلے پڑے گا تو وہ گورنمنٹ ہوگی, گورنمنٹ کو دینا پڑے گا الٹیمیٹلی. یہ ڈیمڈ اف آئی ڈونٹ ڈو اور ڈیمڈ اف آئی ڈونٹ والا جو میں بات کر رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس ٹائم پہ جب پھنسے ہوئے ہیں سارے؟ اگر وہ بیل آؤٹ کرواتے ہیں گورنمنٹ کو تو آپ کے خیال میں, چودھری صاحب کا خیال ہے کہ ان کو کوئی اس کا کانسیکوینس, پبلک کانسیکوینس نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے مالک, کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اگر ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں, اور وہ پرسیپشن ظاہر ہے اپوزیشن کا ہے, تو اپوزیشن کا جو کراؤڈ ہے وہ تو اسی پرسیپشن پہ چلے گا نا کہ جی ان کو کون بچا رہا ہے, یا جس طرح. لیکن مطلب وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ ان کو لایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ایم این ایز ہیں, گورنمنٹ کے الائز ہیں. جب گورنمنٹ اپنے الائز کو بلوائے گی, اپنے ایم این ایز کو بلوائے گی, وہ اگر حاضری پوری ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کیسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا ایم این ایز بتائیں گے کہ ہمیں فون آیا تھا؟ نہیں چودھری صاحب, وہ آخر بتاتے ہی ہے نا, بولتے ہیں نا, وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ ہمیں فون آیا تھا. دوسری یہ کہ ابھی جیسے مولانا نے کہا کہ جی ذرا سا ہاتھ ہٹایا تو نتائج پتہ چل گئے. اب یہ اس کو اسٹیبلش نہ مولانا کریں گے نہ کوئی اور کرے گا, لیکن یہ پرسیپشن انہوں نے لوگوں میں اپنے سپورٹرز میں پھینک دیا. اور یہ چیزیں جو ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں, ہم 88 کے بعد سے الیکشن دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں جو گورنمنٹ جاتی ہیں وہ کس اس پہ. نہیں میں اس میں نہ جاؤں, مظہر ویری کوئکلی, ٹائم تھوڑا ہے, میں نے دونوں سیگمنٹس پہ چیزیں کرنی ہیں. آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بندھے میں نو میٹر واٹ ان کو سپورٹ کرنا اور انشور کرنا؟ مالک اسٹیبلشمنٹ بہت مشکل میں ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ گاڑی کو تھوڑی سی ٹوئننگ کر دیں اور چلنے دیں, ایک یہ ہے کہ گاڑی تبدیل کر دیں. تو میرا خیال ہے گاڑی تبدیل کرنے والا مرحلہ مجھے ابھی نظر نہیں آتا. بڑی صاحب آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگر دیکھیں گورنمنٹ نے تو سیشن بلایا, انہوں کا تھوڑا سا موڈ چیک کریں, کورم بھی نہیں پورا کر سکے اور بڑی جلدی اسپیکر صاحب نے سیشن ختم کر دیا. لیکن یہ دو بڑے فیصلے 12 جنوری سے پہلے ہونے ہیں, ورنہ آئی ایم ایف کے بورڈ میں بات نہیں ہوگی, اور ویسے تو ہوتا نظر نہیں آتا. کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کیا آپشن ہے اس وقت؟ اچھا مالک صاحب, گزارش ہے مجھ سے زیادہ آپ جوید چوئی صاحب اور مظہر صاحب ہیں, کیا آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم یہاں سارا دن جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. اگر یہ کوئی مانتا ہی نہیں کہ ان کا رول ہی نہیں ہے تو پھر بحث کس بات کی؟ پروگرام کو تالا لگائے, ادھر گانا لگائے, رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اسے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا. 85 سے لے کے میں نے نواز شریف صاحب کو جس طرح گود میں پلتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے مشرف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے انہیں جاتا ہوئے دیکھا ہے, میں نے اور لیڈروں کو بھی گفتگو کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے, وہ ملک کا فوج ہوتی ہے. خدارہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں. اور میری اپنی جو انفارمیشن ہے, کم و بیشتر 3 وزیر اور 10 سے زیادہ لوگوں سے, وہ یہ بل پی ٹی آئی نہیں خود منظور نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن انہیں منظور کرا سکتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ. اب یہ کبھی جب فون کرنے والے اتنے بہادر دلیر ہو کر بھی نہیں تسلیم کرتے, میں اور آپ اور یا جوید چودھری مظہر آباد کہاں ثابت کریں گے؟ مجھے بتائیں. ایک تلخ حقیقت ہے, یہ نہیں کر سکتے. جوائنٹ سیشن سے دونوں منظور ہوئے, فواد چودھری نے ایک دن ختم کر دی, مہر کر دیا, اچانک کس نے کرایا منظور؟ اس حقیقت کو کہاں چھپائیں گے؟ کب تک چھپائیں گے؟ کب تک ہم سچائی سے بھاگتے رہیں گے؟ خدارہ اب رول ادا کر دے. ادارے کوئی بھی ہو وہ ملک کے ہوتے ہیں,
چاہے وہ پوسٹ آفس کا ادارہ ہو، ایک جماعت کا نہیں ہوتا۔ اب میرا خیال ہے ویسے بٹی صاحب کرنا کیا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کریں اگر آپ بل پاس نہیں کرتے، جتنا آئی ایم ایف کا آپ نے رگڑا لگا دیا ہے اور آپشن خود کہتی ہے گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہی بات ہی بنتی تو وہ تو ان بلز کے بغیر نہیں بنے گی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپشن کیا ہے؟ اس طرح ملک بھی نہیں زیادہ دیر چل سکتا۔ آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان نہیں آتا تو اگلی آ کے حکومت کرے، اگر وہ پاس کرا لیتے ہیں ان کی سمپل میجورٹی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کب تک آپ کسی کو سہارا دیتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کی برائیاں آپ اپنے ذمہ لیتے رہیں گے؟ آپ گلی محلے میں سروے کریں، لوگ عمران خان سب کو کچھ نہیں کہتے، ایک حقیقت ہے، لیکن ہم سب کے پر جلتے ہیں۔ اب کبھی تو آپ کو نیوٹرل ہونا ہے نا۔ یہ مجھے بتائیں بٹی صاحب، گورنمنٹ ابھی عمران خان صاحب نے ساری تنظیمیں توڑ دی، کے پی کے الیکشنز کے بعد ساری تنظیمیں توڑ دی، صاف ایڈمیشن تھی نا کہ کام غلط ہے، لیکن کیا پنجاب اور اچھا ایک سیکنڈ مالک صاحب، عمران خان نے ساری تنظیمیں تحلیل کر دی، کیا اس سے مہنگائی واپس ہو گئی؟ کیا اس سے گڈ گورنر؟ نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے، کیا یہ دو چیف منسٹر تبدیل کیے بغیر کوئی تبدیلی کوئی فرق پڑ سکتا ہے حالات میں؟ مالک جی مظہر، یہ جو مرضی کر لے، موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کی اسمبلی کو تالا لگا کے جائیں گے۔ اب جو یہ سب لبے لہجہ مسکرا رہے ہیں، اصل بات ہے کہ دیکھیں بار بار اگر شکست ہو رہی ہے، آپ فیلڈر تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اینڈ پہ کپتان تبدیل کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ چلے مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، پھر میں آگے مظہر آپ کا ویو پوائنٹ بھی لیتا ہوں اور اسی پہ تھوڑی سی بات آگے کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی مظہر، آپ بات کر رہے تھے کوئکلی۔ دیکھیں مالک، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو یہ تنظیمیں توڑی ہیں نا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ رانگ سلیکشن کی ذمہ داری چیف سلیکٹر لیتا ہے۔ عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور حکومت کے وزیر اعظم بھی، یعنی ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو انہوں نے جو ساری حکومت کی نااہلی کا بوجھ پوری پارٹی پر ڈال دیا اور پوری پارٹی کی تنظیمیں توڑ دی۔ لیکن آپ ہی نے تو ان لوگوں کو نامزد کیا تھا جو تنظیمیں توڑی ہیں۔ اب آپ ایک نئی تنظیم بنا ڈالی، آپ نے نئے لوگوں کو لے آئے۔ اب مجھے بتائیں عارف اور آپ سب جانتے ہیں، کیا شفقت محمود کبھی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی جماعت کے تنظیمی طور پہ اسے بنا سکتے ہیں؟ پرویز خٹک کو آپ نے 2018 میں ہٹایا کیوں تھا کہ آج اس کو پارٹی اس کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں دوبارہ؟ تو جہاں عمران خان کو خود ذمہ داری لینی چاہیے۔ ہی واز ریسپانسبل فار دس فیلئر، چاہے وہ پارٹی کا فیلئر ہو یا حکومت کا فیلئر ہو، سول ریسپانسبل خود عمران خان ہے، کیونکہ وہی نامزدگیاں کر رہے ہیں، انہوں نے پارٹی کے اندر الیکشن کا پروسیس ختم کر دیا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی اس وقت سیریس تھریٹ ہے؟ سر اپنی پارٹی سے تھریٹ ہے نا سب سے زیادہ، اس لیے کہ پارٹی کی آرگنائزیشن بالکل کولیپس ہو گئی ہے، سب گروپس بڑھ گئے ہیں، وہ پارٹی آگے عام انتخابات میں جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پہلے بھی چلتا رہتا ہے، کیا کوئی خطرہ ہے؟ میرا خیال یہ پارٹی کو عمران خان سے خطرہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیے بلدیاتی الیکشن اگر خیبر پختونخوا میں 17 ڈسٹرکٹس میں وہ ہارے ہیں تو آپ کے پاس ایک ذمہ داری تھی جو آپ نے لگا دی کہ دیکھیں جی، کیونکہ وہاں پہ لوکل لوگ تھے اور لوکل پارٹی کے جو ہمارے امیدوار تھے انہوں نے ٹھیک لوگ سلیکٹ نہیں کیے اور لوکل قیادت اس کی ذمہ دار ہے۔ اب جب ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب خود لے رہے ہیں اپنے اوپر، اور اب بھی اگر ہار جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا سندھ کے اندر یا بلوچستان میں، تو اب سوال یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر ہار گئے نا جی، اور یہ میرا خیال ایک بہت ہی رانگ موو ہے۔ پارٹی کے اندر بڑا ایشو ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ان دو بلوں کے اوپر آپ کے خیال میں بیل آؤٹ کرے گی؟ میرا خیال ہے نہیں کرے گی جی، میرا خیال ہے نہیں کرے گی، اور یہ بل لٹک جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس بار تھوڑا سے بھی ایفرٹ کرتی ہے تو جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہوئی یا اسمبلی زرداری صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اور اس میں یہ دوسرا ٹیسٹ۔ اور کیا اسٹیبلشمنٹ کے بیل آؤٹ کے بغیر یہ
پاس کروا سکے گورنمنٹ نہیں کروا سکے گی. اس کی وجہ یہ کہ ایم این ایز راضی نہیں ہے, منسٹرز راضی نہیں ہے, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ 22 تاریخ کو جب یہ ہونا تھا تو اس وقت ایم این ایز اور منسٹرز نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم اگلے الیکشن بھی ہار جائیں گے بلدیاتی, تو جب تک بلدیاتی الیکشن مکمل نہیں ہوتے تو آپ اس منی بجٹ کو آپ سسپینڈ کر دیں. بڑی صاحب یہی سوال آپ سے, کیا ٹائم لے لیں آپ, یہی سوال ویری کوئکلی, آخری 2-3 منٹ ہیں, دونوں سے ہی سوال ہے, کیا گورنمنٹ آن اٹس اون یہ بل پاس کروا سکتی ہے, اور اگر نہیں کروا سکتی تو کیا ان کو مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مجھے خیال ہے کہ کل رات رابطہ ہوا ہے مدد کے لیے. اکیلے یہ پاس نہیں کرا سکتے. نواز شریف کی کبھی ڈیل نہیں ہوئی. شہباز شریف کی ڈیل کی رکاوٹ کے لیے نواز شریف نے آنے کا شوشہ چھوڑا مریم صاحبہ کی ریکویسٹ پہ. اکیلے یہ بل نہیں منظور کرا سکتے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کی اب ڈیپینڈ کرتا ہے, میں تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں کہ گھر میں مضبوط ہوتی ہے بیگمات. اب آپ کس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے بغیر یاد رکھ لیں بل منظور کرانا تو بڑی صاحب اپنے دکھ نہ بتائیں. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے دکھ نہ بتائیں ہمیں, آپ ملک کے دکھ کی بات کریں. اے دکھ چارہ دے گئے میں مان لے ہیں, اے دکھ چارہ دے پر میں تسلیم کر لے ہیں. مظہر صاحب سیم کویسچن ٹو یو, کیا گورنمنٹ یہ بل پاس کروا سکتی ہے, اور اگر نہیں تو کیا اس کو بیل آؤٹ ملے گا؟ سر اگر بل پاس نہیں ہوا تو عمران خان نئے انتخابات کال کر سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, بس صاحب کی بات ٹھیک نہیں. کیا آپ کے خیال میں نہیں, وہ تو آپ بل تو تبھی ٹیبل ہوگا جب ان کو یقین ہوگا کہ پاس ہوگا. دیکھیں اگر مالک اگر یہ گورنمنٹ بل نہیں پاس کرا سکی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے, اور پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے. ویسے مل صاحب سے ایک سوال میں کروں, مل صاحب یہ بتائیں کیا واقعی ہاتھ اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا؟ سر میرے خیال میں مکمل نہیں اٹھایا گیا ہاتھ. ٹھیک, چلے آپ تینوں کا بہت شکریہ. ایک چیز بڑی کلیئر ہے ناظرین, میرے تینوں پارٹیسپینٹس کا بڑا شکریہ, بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ان بلز کا بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ٹیبل اگر نہ ہوئے تو اس کا بھی ایک مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نیسیسری ووٹس نہیں ہیں, اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بیکاز اس کے پھر آئی ایم ایف کے ریپریکیشنز ہیں, سب کچھ ہیں, اور اگر ٹیبل ہوتا ہے اور پھر اگر بل ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اس کے بھی ریپریکیشنز ہیں, وہ بھی بڑے سیریس ریپریکیشنز ہیں. اور پاس ہونا تو پھر دیکھنا یہ ہوگا, تب باتیں نکل آئیں گی کہ کس طرح پاس ہوئے. 2 باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک میاں صاحب کے واپس آنے کی اطلاعات آ رہی ہیں, میری بڑی ہی قابل اعتماد ذرائع سے بات ہوئی ہے, نواز شریف صاحب نے لندن میں بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور جس لیول پہ انہوں نے یہ ڈسکشنز کی ہوئی تھی پہلے سب کچھ, وہاں پہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یا صادق صاحب یا دوسرے کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کے کوئی نیگوسیشنز چل رہی ہیں, بات ہو رہی ہے, وہ کس بات پہ اٹک گئی ہے بات, وہ آج وقت نہیں ہے. وہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا کہ جو نواز شریف صاحب کی بیہائنڈ دا سینز ڈیلز چل رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہیں, اس میں سٹکنگ پوائنٹ کیا ہے, کل میں آپ سے شیئر کروں گا. وقت اجازت نہیں دے پا رہا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.